أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، کل جو حضرات تشریف فرما تھے ان کے ذہن میں کل کی گفتگو ہوگی، اور عنوان بھی آپ کو معلوم ہے کہ اتباع رسول. میں اس موقع پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام اور مسلمان ہونا خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک اچھا اسلامی نام اس کا ہو یا اسلامی لباس ہو اس کے جسم پر، یا مثلا ریش مبارک اس کی ہو تو وہ اچھا مسلمان ہوگا. اچھا مسلمان وہی ہے کہ جو اتباع پیغمبر کرے. جتنا اتباع پیغمبر ہم کریں گے اتنے ہم اچھے مسلمان کہلائیں گے. ساری دنیا ہمیں مسلمان مان رہی ہو اور اللہ اور رسول مسلمان نہ مانے تو پھر وہ اسلام ہمارے لیے نہیں ہے. اور اگر ساری دنیا ہم سے منہ موڑے ہوئے ہو اور یہ کہے کہ مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ اور رسول ہمیں مسلمان سمجھ رہا ہو تو ہم مسلمان ہیں. اور تاریخ میں آپ کو دونوں کی مثال ملے گی. ایسے بھی ملیں گے کہ جنہیں سب مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اگر اللہ اور رسول سے پوچھئے تو کہیں گے میرے نزدیک یہ مسلمان ہے ہی نہیں. اور ایسی شخصیت بھی آپ کو ملے گی کہ زمانہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ اور رسول کہہ رہا ہے ان سے بڑھ کے کون مسلمان ہوگا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. تو بنیاد ہے اتباع رسول. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس پہ ہمیں نظر نہیں کرنا ہے. اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے افراد ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف نفوس طیبہ 14 معصوم ہوں اور بیچ میں ایک گلاس پانی رکھا ہوا مثلا، اور سب کہہ رہا ہوں کہ اسے پی لو اور یہ 14 کہہ رہا ہوں کہ اسے نہ پیو، تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا کے کہے پہ جائیں گے یا معصومین کے کہے پہ عمل کریں گے؟ تو اگر آپ کو صرف دنیا چاہیے ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جو دنیا کہہ رہی ہو اس پر عمل کر کے دنیا بھی مل جائے. ایسا بھی امکان ہے کہ دنیا پر عمل کر کے دنیا بھی جاتی ہے آخرت بھی جاتی ہے. لیکن جب اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کے کہے پر عمل کیا جاتا ہے تو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت تو ملتی ہی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے اللہ رسول اہل بیت رسول جو ہمارے 12 امام ہیں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں ان کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے. یہ جو ہم سال میں 2.25 مہینے
عزا خانوں میں جمع ہوتے ہیں، گھروں میں جمع ہوتے ہیں، اور امام حسین صلوات السلام کی یاد میں ہم غم مناتے ہیں، اور ان کی یاد میں ہم غمگین ہوتے ہیں، سیاہ پوش ہوتے ہیں، لنگر ہمارے یہاں تقسیم ہوتا ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، سینہ زنی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں جو عزاداری کہلاتی ہیں چیزیں وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی آمیزش ہے اور کتنا اس میں اتباع پیغمبر ہے اور کتنا اس کے اندر معصومین کے فرمودہ ارشادات کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو کل میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں عزاداری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اتباع پیغمبر میں ہوتا ہے، مطابق قرآن ہوتا ہے، خلاف شریعت کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر 1000-2000 افراد میں کوئی ایک شخص ایسا کوئی عمل انجام دے کبھی کہ جس کا تعلق دین سے نہ ہو، تو اس ایک شخص کے عمل کی وجہ سے پوری عزاداری کے اوپر آپ انگلی نہ اٹھائیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ایک شخص تصور کر لیجئے مثلا کوئی ایسا عمل انجام دے رہا ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خلاف دین ہے، تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، اس کے ایک شخص کے عمل سے آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب عزاداری امام حسین میں یہ ہوتا ہے، یا مثلا مجلس میں یہ ہوتا ہے، یا ماتم میں یہ ہوتا ہے، یا امام بارگاہوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ یوں دیکھیں تو پوری عزاداری جو ہے وہ وہی ہے کہ جس سے معصومین راضی ہیں۔ ہمارے ہاں اب ایک سوال اس کے اوپر اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر اسلام سے عزاداری کا تعلق ہے اور جو آپ کرتے ہیں وہ مطابق شریعت ہے، تو پھر اس میں تبدیلی کیوں ہے کہ صاحب شکاگو میں امام بارگاہ اس طرح کا ہے اور لکھنؤ آپ جائیے تو وہاں امام بارگاہوں کے طرز بدلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے عزاداری کرنے کے بھی انداز بدلے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، جہاں کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے وہاں کے کلچر کا اثر اس کے اوپر ضرور آتا ہے۔ اگر آپ اودھ کی طرز تعمیر کو دیکھیں گے، آپ ہندوستان تشریف لائیں، مثلا لکھنؤ، فیض آباد، بنارس ادھر جائیں گے تو آپ کو وہاں مساجد کی طرز تعمیر اور ملے گی۔ آپ نکل کے مثلا ہندوستانی کے اندر گجرات کی طرف چلے جائیں یا مثلا مہاراشٹر میں آ جائیں تو وہاں کی طرز تعمیر الگ ہے۔ ہندوستان سے باہر آپ ایران کی سرزمین پر چلے جائیں تو وہاں کی طرز تعمیر الگ ہے۔ تو جب طرز تعمیر الگ ہے تو اگر مسجد تعمیر ہوگی تو اس پر بھی طرز تعمیر کا اثر پڑے گا۔ ہمارے ہاں نوابین اودھ نے جو مساجد بنائی ہیں، جب آپ اسے غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں 2 مینار ہیں اور بیچ میں 3 گنبد ہیں، اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کے جو گیٹ ہیں اور محرابیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر الگ قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں مثلا نہیں ملیں گے، یا آپ ایران چلے جائیں تو وہاں نہیں ملیں گے۔ تو مساجد کے علیکم السلام جو شکلیں بدل رہی ہیں، اس سے مساجد کے اندر ہونے والا کام نہیں بدل رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مساجد کی شکلیں بدل رہی ہیں، لیکن نماز لکھنؤ کی مسجد میں ہی پڑھی جا رہی ہے، نماز ایران کی مسجد میں ہی پڑھی جا رہی ہے، نماز شکاگو کے اندر جو مسجد ہے اس کے اندر ہی پڑھی جا رہی ہے۔ تو آپ ان کی بدلی ہوئی صورتیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ ذات دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمارت کی شکل بدل سکتی ہے لیکن اندر جو کام ہو رہا ہے وہ نہیں بدلے گا۔ اسی طرح سے عزاداروں کی شکلیں بدل سکتی ہیں مگر جو معنویت ہے وہ نہیں بدلتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے کہ محمد و آل محمد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب لکھنؤ میں جب محرم آتا ہے تو لوگ سیاہ پوش ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کے امام حسین کو پرسا دیتے ہیں، اور جب شکاگو میں محرم آتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، سرخ کپڑے پہنتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور خوش ہو کے وہ چلے جاتے ہیں۔
نہیں، جب آپ اذا خانوں کے اندر کے عمل دیکھیے گا تو آپ کو تقریباً ساری جگہوں کے اعمال جو ہیں وہ ایک ہی جیسے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ عاشور اعمال عاشورہ مثلا یہاں کسی طرح سے ہو رہے ہیں، وہاں کسی طرح سے ہو رہے ہیں، وہاں کسی طرح سے ہو رہے ہیں، لوگ بدل جائیں گے. اگر کوئی ایرانی عالم اعمال عاشور کرا رہا ہے تو اس کا کیف کچھ اور ہوگا. کوئی ہندوستانی عالم ہے مثلا، اس کے جو عمل ہوگا اس کے تلفظ میں فرق ضرور پیدا ہوگا، کیونکہ وہ جہاں پلا ہے، جہاں بڑا ہے، اس کے اثرات اس کی زبان پہ ہوں گے. اور اگر کوئی عرب پڑھا رہا ہوگا تو اس کے اثرات اور ہوں گے. آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ عربی میں زیارت عاشورہ ایک ہے، ہندوستانی پڑھائے تب بھی ویسی پڑھائے، ایرانی پڑھائے تب بھی اس میں تلفظ اور ادائیگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور عرب پڑھائے. عزیزان گرامی، اگر ایسا ہوتا ہے، یہاں مولانا تشریف فرمائے، آپ دریافت کیجئے گا بعد میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز جماعت میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ ہے کہ صاحب اگر کوئی عالم سید آل رسول موجود ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ امامت کے فرائض انجام دے. اور اسی طرح سے اگر عرب اور غیر عرب موجود ہو، دو عالمات کے سامنے ہیں، ایک عرب ہے ایک غیر عرب ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ عرب کو آگے بڑھائیں، اہل زبان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینیں بدلنے سے اثرات ضرور پڑتے ہیں، لیکن اس اثرات سے عمل باطل نہیں ہوتا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہندوستان کے بعض علاقوں میں علاقائی اثرات ہیں جن کا اثر عزاداری پر ہی پڑا ہے. مثلا آپ ان مومنین اور ان مسلمانوں کے درمیان جائیں جن کے اوپر جو گجرات کے رہنے والے ہیں اور ان گجراتی مسلمان ہیں اور مومن ہیں، جب ان کے یہاں عزا خانہ ہوتا ہے، انہیں عقیدت میں کچھ اظہار عقیدت کرنا ہوتا ہے، تو مثلا وہ عزا خانے کے سامنے ناریل پھوڑتے ہیں، ناریل جو ہے وہ پھوڑتے ہیں. لیکن آپ مثلا کراچی چلے جائیں یا ہندوستان کے کسی صوبے میں جائیں گجرات کے علاوہ، تو وہاں کا کلچر یہ نہیں ہے کہ وہاں عزا خانے کے سامنے ناریل پھوڑا جائے. تو میں لکھنؤ کا اگر میں یہ دیکھوں کہ صاحب کسی عزا خانے کے سامنے ناریل پھوڑا جا رہا ہے، تو میں اسی وقت کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ حرام کام ہو رہا ہے اور یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے. پہلے ہم یہ تو معلوم کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے کلچر میں یہ ہے کہ جس سے عقیدت ہوتی ہے اس کے سامنے یہ عمل انجام دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں تو امام باڑے کو بوسہ دیتے ہیں، وہ عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں. تو مسئلہ ہے عقیدت کا. اب جس کے یہاں جو کلچر ہے عقیدت کا، اس طرح سے وہ انجام دے رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور پوری عزاداری کا دار و مدار ہے محبت پر. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ محبت پر دار و مدار ہے، اور اس محبت میں حضور ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت جو ہے وہ شامل حال ہے. ہماری عزاداری کے اندر بھی محبتیں پیغمبر اسلام ہیں. میں کبھی اس خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہوتا کہ جو لوگ میری مجلس میں آ رہے ہیں وہ مجھے سننے کے لیے آ رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. کوئی کسی مخصوص آدمی کو سننے نہیں آتا ہے. اگر آپ کہیں کہ صاحب فلاں ذاکر پڑھا تو مجمع اتنا بھر گیا اور فلاں پڑھا تو اتنا کم ہو گیا، تو اس کی بنیاد بھی اس کی خود ذات نہیں ہوتی ہے.
آپ کو جو محبت کھینچ کے لا رہی ہے، اس محبت میں اس کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے کہ اس نے مثلا آپ ذکر فضائل ایسے پڑھے کہ آپ کو تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن آپ نے کہا فلاں خطیب آیا ہوا ہے صاحب، کیا اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے، کیا اہل بیت کے مصائب پڑھتا ہے، میں جاؤں گا ضرور۔ تو وہاں بھی بنیاد ہے آل محمد کی محبت۔ اور کل کی تقریر میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کہیں پڑھائی نہیں جاتی ہے، نہ دنیا میں پڑھائی، کسی اسکول میں ایسا درس ہوتا ہے نہ مدارس میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور جو مدارس میں نے دیکھے، میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ محبت پڑھائی جاتی ہو کہ صاحب آپ اس طرح سے محبت کیجئے اور محبت کے یہ اصول ہیں اور یہ پیمانے ہیں اور یہ طریقے ہیں اور اس طرح سے محبت کرنا چاہیے ہو، بچے جب آپ ہوں تو اس طرح سے کیجئے محبت، اور جب جوان ہو تو اس طرح سے محبت کیجئے، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو محبت کا یہ طرز ہو، اور اگر بیمار ہو تو اظہار محبت ایسی ہو، اور اگر صحت مند ہو تو اظہار محبت ایسی ہو، مسافر ہو تو اس طرح سے محبت کیجیے گا، اور اپنے وطن میں ہو تو اس طرح سے محبت کیجیے گا۔ فقہی مسائل میں آپ کو عبادتوں کے لیے مل جائے گا کہ صحت میں کیسی کیجیے، بیماری میں کیسے کیجیے، اپنے وطن میں کیسے کیجیے، وطن سے باہر ہو تو کیسے کیجیے، مسافرت میں ہو تو کس طرح سے آپ عبادت کریں گے۔ لیکن محبت کے لیے نہیں ہے، محبت خود قدرت پڑھا کر انسان کو بھیجتی ہے۔ انسان تو بڑی چیز ہے، جانوروں میں محبت ہوتی ہے، جانوروں میں محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے اسباب سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے یہاں کا نہیں معلوم، لیکن آپ دیکھیں گے اگر آدمی نے ایک گاڑی خریدی ہے، آج اس نے خریدی، اب اسے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اگر اس نے کسی شخص نے اس گاڑی کو ذرا سی خروش لگا دی اور ذرا سا بھی نقصان پہنچا دیا تو لڑنے مرنے پر لوگ تیار ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ صاحب کسی کو فون نمبر لکھنا تھا، اس نے پرچہ نکال کر گاڑی پر کاغذ رکھ کے لکھا، تو جن صاحب کی گاڑی تھی وہ لڑنے پر تیار ہو گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو محبت جو ہے انسان کو اپنی گاڑی سے ہو جاتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی جائیداد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے شہر اور اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر محبت برابر نہیں ہوتی ہے، ہر محبت برابر نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں آل محمد سے محبت ہے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اور دیکھیں نہ میں محبان اہل بیت کو تعجب سے دیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں اتنی آل محمد کی محبت کیوں ہے، اور نہ میں دشمنان آل محمد کو تعجب سے دیکھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں آل محمد سے عداوت کیوں ہے اتنی۔ آئے تطہیر حصار کھینچے کھڑی ہے، طہارت ان سے دور نہیں جا سکتی ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ ایک اور تلوار بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہ سب عزاداری جو ہے یہ اظہار محبت اہل بیت ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات صرف ایک گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں میری جانب سے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر جب بھی درود بھیجیے گا اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجیے گا۔ اور یہ خالی میری فرمائش نہیں ہے، یہ نبی کریم کی بھی فرمائش ہے کہ میری امت والوں جب بھی مجھ پر درود بھیجنا تو دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو کٹا پٹا نہ بھیجنا۔ ہاں یہ حدیث ہے، کٹا پٹے سے مراد کیا ہے کہ مجھے تو یاد رکھو درود میں اور میرے اہل بیت کو بھول جاؤ، اہل بیت کو شامل کر کے درود بھیجنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجنا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دیکھیں اللہم صلی علی محمد
اور مومنین بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ لاولد تو تھے نہیں نبی کریم، کیا آپ ان کو درود میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائے رحمت کریں اور ان کی آل پاک کو بھول جائیں؟ ان کی اولادیں تھیں اور الحمدللہ اللہ نے ان کی نسل میں ایسی برکت دی کہ سب کی نسلیں ختم ہو گئی، ان کی نسل آج بھی باقی ہے۔ اور اللہ نے ایسی برکت دی، لوگ ابتر کہہ رہے تھے تو اللہ نے کہا ہم ایسا منہ پہ تماچا ان کے دیں گے کہ آج کی نسل دور ہی چلے گی، ایک نسل عام ہوگی ایک نسل خاص ہوگی، اور صبح قیامت تک دونوں باقی رہیں گی۔ نسل خاص میں سے آخری حجت باقی رہے گی، نسل عام میں سے ساری دنیا کے سادات باقی رہیں گے۔ ایک اور تلوار بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ بآواز بلند درود بھیجیے، یہ کیوں کہا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہیں گے رسول تھے، انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ٹریفک بڑھے گا اور زمین کا ٹریفک تو بڑھے ہی گا، آسمان کا ٹریفک بھی بڑھ جائے گا۔ اور پھر شکاگو کے اندر سنتے ہیں کہ یہاں منٹوں میں ایک ایک فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جہازوں کا ہلڑ اور کاروں کی آوازیں اور لوگوں کا شور و غل ہے، چپکے سے ہمارا درود وہاں تک نہ پہنچے۔ ایسا عزیزان گرامی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیدری یا علی یا علی اللہم۔ پروردگار ہمارا چپکا سا درود بھی سن سکتا ہے، جب اس کا نبی چونٹی کی آواز سن سکتا ہے تو ہم چپکے سے بھی درود بھیجیں گے، پہنچے گا، مگر اس کا فائدہ ہمیں بتایا گیا۔ یہ بھی میرے دوستوں امام حسین صلوات السلام کی محبت کے صدقے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اللہ رسول کا فائدہ نہیں ہے، خود انسان کا فائدہ ہے، اور جس چیز کے روکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا کہ اس کو نہ کرنا، اس میں بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان اگر اسے کرے گا تو نقصان میں رہے گا، رک جائے گا تو فائدے میں رہے گا۔ تو شریعت کا ہر قانون انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو درود جو بآواز بلند کہا گیا اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب میری امت والے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بآواز بلند درود بھیجتے ہیں تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی نفاق دور ہوتا ہے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں دور سے ایک جیسی لگتی ہیں مگر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے پاس ہے تقیہ، دوسروں کے پاس ہے نفاق۔ اگر کسی تیسرے سے پوچھئے تو کہے گا دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ فرق یہ ہے تقیہ وہ ہوتا ہے کہ ایمان دل میں ہے، مصلحتاً زبان دل کے خلاف بول رہی ہے، لیکن وہاں کفر دل میں ہوتا ہے، زبان ایمان بول رہی ہوتی ہے۔ تو درود بھیج بھیج کر کم از کم ہم نے اپنے پاس سے نفاق کو تو بھگا دیا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ تو مجلسوں سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ایک فائدہ یہ تو ہے کہ ہم منافق نہیں رہتے ہیں۔ ایک اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی ہم عزاداری جو کرتے ہیں وہ مطابق حکم پیغمبر کرتے ہیں۔ اس چیز کو آپ بزرگ میرے علماء خطبہ بزرگ واعظین کو سماعت فرما چکے ہیں، میں ان کی جناب میں نہیں، لیکن ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جسے کبھی کبھی گمراہ کیا جاتا ہے،
کہ عزاداری سے فائدہ کیا ہے، یہ مطابق حکم پیغمبر نہیں ہے، تو یہ کس نے کہہ دیا؟ مطابق حکم پیغمبر ہے۔ کبھی کبھی لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ارے صاحب عزاداری اتنی کیجئے جتنی امام چہرم نے کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بالکل اتباع امام ہر شیعہ پر واجب ہے کہ جو امام کرے اس کی اتباع کرے، تو خالی عزاداری ہی کیوں امام چہرم کی جیسی کیجئے، عبادتیں بھی امام چہرم کی طرح سے کیجئے، سجدے بھی ان کے جیسے ہوں، رکوع بھی ان کا جیسا ہو، قیام بھی ان کا جیسا ہو۔ اور امام چہرم جب بات آتی ہے تو لوگ یہ جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ مثلا انہوں نے اتنی عزاداری نہیں کی جتنی ہم کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جو کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی امام زین العابدین علیہ السلام نے عزاداری کی ہے اتنی کیجئے، مطلب یہ کہ آپ زیادہ کر رہے ہیں، امام نے اتنی نہیں کی ہے۔ ارے امام تو کربلا کے واقعے کے بعد پوری عمر روتے رہے، ہم تو 10 15 20 منٹ سے مجلس میں روتے ہیں۔ دردناک سے دردناک مصائب و مصیبتیں شہدائے کربلا بھی اگر پڑھی جاتی ہے تو کتنی دیر آدمی روتا ہے، جب تک کہ ذاکر ممبر پہ ہوتا ہے۔ بہت آپ پر رقت طاری ہوئی، زیارت جب تک کہ پڑھائی گئی اس وقت تک روئے۔ سال 2 برس میں ایسی ایک آدھ مجلس ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے صاحب گھر تک روتے ہوا آدمی گیا، لیکن امام چہرم تو پوری عمر روئے۔ ہم مجلس سنتے ہیں، بعد میں نیاز تقسیم ہوتی ہے، ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، کس طرح سے ہم اسے چکھتے ہیں، لیکن امام تو جب بھی کھانا دیکھتے تھے روتے تھے، جب بھی پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ تو یہ نہ سمجھئے کہ ہم زیادہ کرنے لگے ہیں، زیادہ نہیں ہم نے کی ہے۔ جس طرح سے ہم اماموں کا مقابلہ عبادتوں میں نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم حسین کے غم میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہماری عزاداری میں انہی کے کیے کی جھلک ضرور ہے۔ اگر وہ پوری عمر روئے تو جب ہم ذکر شہادت سنتے ہیں تب ہم روتے ہیں، اگر وہ کھانا پانی دیکھ کر روئے تو ہم کربلا کے بھوکوں اور پیاسوں کی یاد میں کھانا پانی تقسیم کرتے ہیں۔ اور اتباع رسول کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر شہادت سے قبل رویا گیا ہے تو اس کے اوپر اگر شہادت کے بعد رویا جائے تو اس میں تعجب کیا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں جو ایک عالم اہل سنت نے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے اور مشہور عالم ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی علم لے کر آل محمد کے مقابل آ جائے پھر اس کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے مولا کی خدمت میں کسی نے ایک شخص کے لیے کہا کہ وہ تو بڑا عقل مند ہے، تو مولا نے کہا وہ عقل اس کے پاس نہیں ہے، وہ نکرا ہے جو لگتی ہے تمہیں عقل۔ اسی طرح سے اگر علم آل محمد کے مقابل آ جائے تو لگتا ہے علم مگر ہوتا نہیں ہے علم۔ سمجھ گئے آپ؟ تو عرف عام میں جو بات کہی جاتی ہے اس اعتبار سے میں نے کہہ دیا کہ مشہور عالم ہیں، دوسری جماعت میں لوگ انہیں جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان کا بڑا نام کے ساتھ نعمانی بھی لگا ہوا ہے۔ سمجھ گیا؟ ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں، خطیب الایمان شیر ہندوستان ان کا خطاب تھا، مولانا مظفر حسین صاحب تاہجر ولی، ان کی تقریریں بہت سے لوگوں نے سنی ہوں گی۔ وہ اس موقع پر ایک بات فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ لگا ہے نعمانی۔
تو ایک ہے اردو کا، ایک ہے انگلش کا. نو انگلش کا ہے، معنی اردو کا، یعنی کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو عبدالشکور صاحب تاریخ اسلام میں لکھ رہے ہیں اتباع رسول ذہن میں رہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول کب روئے، جو آپ روتے ہیں کیونکہ رسول کی وفات کے بعد امام حسین صلی السلام شہید ہوئے ہیں. تو انہوں نے جنگ احد کا جو واقعہ لکھا اس میں انہوں نے لکھا تاریخ اسلام میں کہ جب جنگ تمام ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا جتنے بھی شہدائے احد ہیں ان کی قبریں اسی میدان احد میں بنائی جائیں، اور میدان احد میں تمام شہدائے احد کی قبریں بنائی گئیں. اور اس میں حضرت حمزہ کی بھی قبر بنی. حضرت حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. شہادت امام حسین سے قبل حضرت حمزہ بھی سید الشہداء کہلائے ہیں، لیکن وہ فقط احد کے شہیدوں کے سردار رہے. اور سرکار سید الشہداء وہ شہید ہیں کہ کائنات میں جب سے شہادت شروع ہوئی اور جب تک کہ شہادت کا سلسلہ باقی رہے گا سارے شہیدوں کے سردار حسین ہیں، حسین ابن علی. جناب حمزہ کو ایک شرف یہ بھی ملا کہ کربلا کے واقعے سے قبل جناب حمزہ کی تربت جو تھی اس کی تسبیح بنی تھی، یعنی خاک کی پہلی تسبیح جناب حمزہ کی قبر کی تھی. اس سے قبل تسبیح کے لیے ملتا ہے کہ بالوں کو اوپر گرہیں لگا کے بھی تسبیح لوگ دانے شمار کرتے تھے، اس طرح کا بھی رواج تھا. جناب حمزہ کی شہادت جب ہو گئی، عبدالشکور لکھ رہے ہیں کہ جب ہو گئی اور قبر بن گئی اور اب یہ مجاہدوں کا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو نبی کریم نے دیکھا کہ مدینے کے گھروں میں لوگ رو رہے ہیں اپنے اپنے عزیزوں کو جو مارے گئے تھے. تو وسط مدینہ میں قلب مدینہ میں نبی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ایک آہ سرد کھینچی، ٹھنڈی سانس جسے ہم کہتے ہیں، اور آہ سرد کھینچ کر ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے عزیزوں پر رو رہے ہیں، میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. اب جو مسلمانوں نے نبی کی اس درد بھری آواز کو سنا تو مدینے کے ہر گھر میں جس کے یہ کوئی نہیں بھی مارا گیا تھا اس نے بھی اپنے گھر میں سبے عزا بچھائی اور جناب حمزہ پر ماتم ہوا. عبدالشکور صاحب لکھ رہے ہیں کہ سال بھر تک مدینے کے مسلمان حضرت حمزہ پر روتے رہے اور یہ کلچر بن گیا کہ جب کسی کا کوئی مرتا تھا تو پہلے حمزہ کا پرسہ ہوتا تھا بعد میں اس کا پرسہ. تو اگر شہید پر رونا بدعت حرام شرک ہوتا تو نبی رونے کی فرمائش نہ کرتے، جو رو رہے تھے انہیں روکتے تھے. لیکن نبی کا فرمائش کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ شہید پر رونا سنت ہے، خواہش ہے پیغمبر کی شہید پر رویا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب شہادت ایک تمغہ ہے اس پر خوش ہونا چاہیے. تو جب ہندوستان میں بابری مسجد گری اور مسلمانوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اور راہ اسلام میں کچھ لوگوں کو شہادت ملی اور لوگوں نے یوم سیاہ کا اعلان کیا اور کالی پٹیاں باندھ کے لوگ نکلے تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا. میں نے ایک جملہ کہا، شہادت تو تمغہ ہے، خوشی منائیے، غم کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب اپنا مرتا ہے تو احساس ہوتا ہے، جب اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تمغہ ملا ہے، خوش ہوئیے. دیکھیے
ایک بات سمجھیے، امام حسین کی جیت کا اعلان یہ بھی ہے کہ دشمن ان کے غم سے گھبراتا ہے۔ امام حسین کی کامیابی اور ان کی کامرانی اور ان کی فتح یابی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کی عزاداری سے دشمن گھبراتا ہے، اس لیے کہ جو شکست کھاتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو شکست کھایا ہے اس کا ذکر دوبارہ نہ آئے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس کا بگڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین اپنے جو ان کا مشن تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے، تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کب تک کے کیجئے گا؟ ارے دنیا میں لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لوگ نہیں بگڑتے، لیکن ہر سال اللہ کا شکر ہے آپ جس ماحول میں یہاں پر ہیں، یہاں پر ایسی باتیں ہمارے خیال میں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں تو ہر سال محرم کے چاند کے ساتھ ساتھ لٹریچر بھی آتا ہے، اور وہی تیر ہوتے ہیں جو 1400 برس سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے ان کی دھار بھی مر گئی ہے، اثر بھی ان کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک راگ لاپتے ضرور ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے کہ کب تک کے روتے رہیے گا، کب تک کے روتے رہیے گا؟ بس کیجئے، اب صبر کیجئے۔ اور کبھی کبھی بیوقوف بنانے میں لوگ اس طرح کے جملے بھی استعمال کرتے ہیں، ہم تو آپ کی محبت میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، رونے سے قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، نہ روئیے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کوئی عارض نہیں ہے بات کہنے میں، رونے سے اگر قومیں مردہ ہوتی تو کم از کم جو ملک شیعت کا سب سے زیادہ دشمن ہے وہ روضے کھدواتا نہیں اور بنوا دیتا، وہ بنوا دیتا کہ یہ خود رو رو کے روضوں میں آ کے جان دے دیں گے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ رونا زندگی دیتا ہے۔ انسان پیدا ہو کے روتا ہے نا، اور اگر نہ رو پیدا ہو کے، میں اس چیز کو پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن سنی سنائی پڑھتا تھا، مطلب سنی سنائی کا مطلب یہ کہ سنا تھا میں نے کہ اگر بچہ پیدا ہو کے نہیں روتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں رلانے کی، اس پر بھی نہیں روتا ہے تو چائلڈ کیئر میں بھیجا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے، ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اب اس کا علاج ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کمزور پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، صورت کا بچہ صحیح، ہاتھ پیروں میں صحیح، ناک و نقشہ صحیح، رویا نہیں، تو ڈاکٹر فوراً لے گیا اسپتال بچوں کے، 3 دن تک رکھا، بھئی سب تو صحیح ہے، خالی رویا ہی تو نہیں ہے۔ اگر مسلمان کیا ایسا ہو تو اسے مسجد جانا چاہیے۔ اگر مسلمان کیا بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو بجائے اس کے کہ اس کے نہ رونے پر ماں باپ روئیں، ان کو مسجد میں جا کے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے کم از کم بدعتی نہیں بھیجا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن صاحب سب پریشان ہو جاتے ہیں، دادا نانا سب پریشان، بچہ پیدا ہو کے رویا نہیں، بچہ پیدا ہو کے رویا نہیں۔ ہم مولوی آدمی، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو بتا دو کہ کیا رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا رونے سے اگر بچہ پیدا ہو کے روئے اور جتنی آواز سے روئے اور جتنی رفتار سے روئے اس سے اس کی قوت کا احساس ہوتا ہے، اس کی صحت معلوم ہوتی ہے کہ بچہ صحت یاب ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اگر نہ روئے تو کیا اس کی جان کا خطرہ،
بس یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اس پہ لڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو اس کی جان کا خطرہ، اگر مسلمان غم حسین میں نہ روئے تو اس کے ایمان کا خطرہ۔ ہم کوئی روتی پیتی قوم نہیں ہے کہ صبح شام ہم روتے رہے۔ مقدر کہ ہم تھوڑے سے اپنے دوستوں میں، اب ہم کیا بتائیں، ایسا مقدر لے کے آئے کہ ہمارے دوستوں کو نہ ہمارا رونا اچھا لگتا ہے نہ ہمارا ہنسنا اچھا لگتا ہے۔ 2.25 مہینے ہم روتے ہیں تب برا مانتے ہیں، 9 ربیع الاول کو ہنستے ہیں تب برا مانتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو میں تو اس موقع پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، پھر دعا کرتے کہ ہم انسان نہ بنتے۔ اب انسان ہے تو ہنسی بھی آتی ہے اور انسان ہے تو رونا بھی آتا ہے۔ ہمیں اللہ کوئی ایسی چیز بنا دیتا کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا رہتا، ہم خالی دیکھتے رہتے اسے۔ اب اس زمانے میں اگر اسے ہمیں پیدا کرنا تھا تو ہمیں کچھ نہیں، کمپیوٹر ہی بنا کے بھیج دیتا کہ ہم کمپیوٹر بن جاتے۔ انسان یہ خیال خام میں کہ اس نے بنایا ہے تو اسی کی قدرت۔ یہ بھی پورا ایک موضوع ہے صاحب۔ آج کمپیوٹر ایج ہے، انسان نے اتنی ترقی کی، آپریٹ کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ اسی کی دیلی انگلیوں سے تو کرتے ہیں۔ اگر کی بورڈ پر یہی غلط پڑ جائے تو سارا نتیجہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہے تو سب اسی کا بنایا ہوا، تو ہمیں بنا دیتا۔ ہم کسی لیب میں یا کسی پریس میں یا کسی گھر میں رکھے ہوتے، ہمارے اوپر 18 سال کے جوان کی خبر موت آتی تو ہم روتے نہیں، اور کسی مثلا شخص کے سیرپ اس پہ کمپوز کیا جاتا یا ای میل کیا جاتا تو ہم ہنستے نہیں۔ یہ تو اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے۔ اب جو کسی کی خوشی میں خوش نہ ہو اور کسی کے غم میں غمگین نہ ہو، اس سے آپ کیا توقع رکھیے گا؟ اور آج کی مجلس کا تبرک ہماری طرف سے یہ ہے، میرے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا کہ جو اہل بیت کا نہیں ہوا وہ دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ محسوس ہو کسی کو کہ یہ میرا چاہنے والا اور مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے، وہ آپ سے مفاد حاصل کرنا چاہتا ہوگا، اسے آپ کی ضرورت ہوگی، لیکن جو اہل بیت کا نہیں ہوا وہ کس کا ہوگا؟ نہ آپ اہل بیت کے جیسے اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان اچھوں کا کوئی نہ ہو تو وہ ہمارے جیسوں کا کیا ہوگا؟ ہم سے تو برائی کا امکان ہے۔ ہماری تقریر، ہماری تحریر، ہمارا عمل کسی کو کسی موقع پر نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی تقریر، تحریر، انداز، گفتگو کسی بھی زاویے سے کسی کو اذیت نہیں ہو سکتی اور اس کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اور اس کے حق کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ نفوس طیبہ کے نہیں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے کیا ہوں گے؟ آدمی بات جیسی بھی کرے، لیکن یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، نچوڑ، کہ جو آل محمد کا نہیں ہے وہ کسی کا ہے نہیں۔ میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے جھگڑا کیجئے اور ہر ایک سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، لیکن احتیاط ضروری ہے، ذہن میں آپ کے رہے کہ جو آل محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، آپ کو تو اللہ نے وہ دے دی چیز جو اللہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے، وہ ہے ولایت آل محمد، محبت اہل بیت۔ اس نعمت کا احساس ہم سب کو اس لیے کم ہے کہ ہمیں یوں ہی مل گئی بغیر محنت کے۔ ہمارے دادا مجلسوں میں جاتے تھے، ہمارے پردادا بھی جاتے تھے، ہمارے ساتھ پشتیں جاتی تھیں،
ہمارے والد بھی جاتے تھے، والدہ بھی جاتی ہیں، اور ہم آئے اور ہم یوزٹو ہو گئے اور ہمیں کوئی زحمت بھی نہیں ہوئی اور ہم آنے لگے، اور ہمیں اس نعمت کا محسوس نہیں ہوا کہ نعمت کتنی وزنی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہمارے ہاتھوں سے یہ نعمت ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جس کے باپ دادا نے محنت سے جمع کیا ہو اور اس کو بغیر محنت کے مل گیا ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کتنی محنت کی تھی انہی نے، اور پھر اولاد جو ہے وہ لاکھوں کی جائیداد ٹکوں میں بیچ ڈالتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے آل محمد کی محبت کی اتنی قدر نہیں کر پاتے جتنی قدر ہمیں کرنا چاہیے ہے۔ ہندوستان میں تو ہم مجلسوں میں پڑھتے تھے کہ اہل بیت کی عزاداری ہمیں دین کی طرف کھینچے ہوئے ہے اور ہمیں دیندار بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب سے میں اس ملک میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں جو ہم پڑھتے تھے وہاں عملی شکل میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ عزا خانوں سے وابستہ ہیں، جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، جو لوگ امام بارگاہوں اور جو سینٹر ہیں اس میں اپنے بچوں کو لاتے ہیں، ان کے بچے بھی دین سے آشنا ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا جسے الرجی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اب کیا کیا جائے، اللہ ان کی ہدایت کرے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم میں سے جو بے دین ہو اس کی ہدایت کر، اور اس کے ساتھ ایک دعا اور کرتے، اگر تو نے قلوب پہ مہر لگا دیے اور ہدایت کے دروازے بند کر دیے، ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے، تو پھر ان کو اتنا گمراہ کر دے کہ دیکھی کہ پتہ چل جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اگر ہدایت کا امکان ہے ان کی تو ان کی ہدایت کی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ان کی ہدایت کرے، لیکن اگر اللہ نے ان کی ہدایت کے دروازے بند کر دیے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، قرآن میں ایسے واقعات ہیں کہ جہاں بالکل کہہ دیا گیا کہ اب ان کی ہدایت کے امکان ہے ہی نہیں، ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ مال ریجیکٹ ہو گیا ہے، اب یہ دوبارہ جو ہے نہیں صحیح ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم دھوکے میں نہ رہیں۔ تو ہمیں یہ مجلس نعمت ملی ہے، اس سے ہم فیض اٹھائیں، اور انہی مجلسوں سے ہمیں دین ملا ہے، اور انہی مجلسوں کے ذریعے ہمیں آگے کا راستہ ملتا ہے۔ بس اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، مطلب میرے پڑھنے میں تو گنجائش ہے، مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کا جو وقت ہوتا ہے عمومی طور پر 1 گھنٹہ آدمی سننے کا قاعدے سے عادی ہوتا ہے، تو مجھے ان کا بھی تو خیال ہے جو سوز و سلام سے یہاں تھے بیٹھے ہوئے۔ عزیزان گرامی، ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور خدا را میری تقریر کے کسی بھی جملے سے آپ یہ نہ محسوس کیجئے گا کہ میں کسی ایک شخص کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں، میرے سامنے کوئی ایک شخص ہے، میں پورے اس مشن کو کنڈم کر رہا ہوں کہ جو عزاداری کے خلاف ہے، اور وہ نئی نئی صورتیں بنا کر عزاداری کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 1400 برس سے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، کب تک کے پڑھے جائیں گے؟ امام حسین پر 1400 برس سے رویا جا رہا ہے، کب تک کے روئیے گا؟ محرم 1400 برس سے منایا جا رہا ہے، کب تک کے مناتے رہیے گا؟ اسی سال ابھی جو محرم گیا ہے، 4-5 محرم تھی، ایک شیخ صاحب نے کہا کہ محرم کب تک کے کرو گے؟ انہوں نے کہا کیا کہا تم نے؟
کیا محرم کب تک کے کرو گے؟ کہ جب تک کہ ظلم باقی رہے گا محرم ہوتا رہے گا. ظلم آج بھی ہے، محرم اس ظلم کا جواب دے رہا ہے. یہ ایک جواب تو ایک نقدی تھا، ورنہ عزاداری تو صبح قیامت تک باقی رہے گی. ایک دن آئے گا ایسا جس دن ظلم ختم ہوگا، لیکن عزاداری اس وقت بھی نہیں ختم ہوگی. آپ سمجھ گئے نا؟ اب وہ کون سا زمانہ ہوگا جب ہمارے امام آئیں گے. آج کمیل بھائی سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا ایسا ہے جیسا کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہندوستان میں بھی میں نے دیکھا، یوں بھی اخبارات میں کہ وہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے اور 2012 تک مثلا دنیا تباہ ہو جائے، قیامت آ جائے گی. تو کبھی چھوٹے بچے جب سب سنتے ہیں تو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آ جائے گی یا آئے گی. تو ایک بار انڈیا میں بھی ایک چینل پہ آ رہے تھے اور بچے ہی بیٹھے دیکھ رہے تھے اور بہت دہل رہے تھے یہ سن کے کہ مطلب 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی. تو میں نے کہا کسی کی آئے قیامت، ہمارے یہاں بھی نہیں آئے گی. تو نے کہا ہمارے کیا کیوں نہیں آئے گی، کہ ہم لوگ بچ جائیں گے؟ ہم نے کہا ہمارے کیا پہلے امامت آئے گی بعد میں قیامت آئے گی. پہلے امامت آئے گی. اب یہ اور بات ہے کہ امامت کا نہیں دوسروں کے لیے قیامت ہو جائے. مگر ہمارے کیا قیامت جو ہے وہ امامت کا سلسلہ جب ہو جائے گا تب آئے گی، اور جب امامت تشریف لائے گی اور عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی اور یہاں ظلم و جور ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی عزاداری رہے گی امام کے حضور میں بھی. اور اس وقت مومنین کو شرف یہ ہوگا کہ معصوم کی خدمت میں پرسہ کریں گے اور وہ دیکھیں گے ان کو، ان کے عمل کو بھی دیکھیں گے. ابھی بھی ہم ان کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں مگر غیبت کبریٰ اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہاں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا نوجوانوں، اس کو ذہن میں رکھنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کو. اور جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ہم ویسے ہو جائیں تو ہمارے ہی ملت میں ایسے علماء گزرے ہیں اور موجودہ دور میں بھی ہیں کہ جو جب چاہتے ہیں تو امام سے ملتے ہیں. یہ الگ کی بات ہے کہ کوئی خاص مقام نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ امام سے مل لیں، لیکن جب امام سے استغاثہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں تو امام آ کے ان کی ہدایت فرماتے ہیں. ہمیں بھی امام دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کو بھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھتے ہیں. نہیں میں غلط کہہ گیا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، مگر وہی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نا جو میں ادا کر رہا ہوں. لیکن امام ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے ذہن میں چیز ابھی آئی بھی نہیں ہے، آنے والی ہے، اسے بھی امام جان رہے ہیں کہ یہ جملہ ادا کرے گا. اور قلب کے اندر جو عقیدت ہے اس پیمانے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں امام. تو عزاداری امام حسین ہمیشہ باقی رہے گی. جب امام تشریف لائیں گے تو عزاداری کا اور زیادہ رواج ہوگا اور مومنین پرسہ دیں گے امام کو اور امام مومنین کا پرسہ قبول کریں گے. تو عزاداری کبھی ختم ہونے والی نئی چیز ہے. امام حسین کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی کیونکہ اللہ کی یاد کو حسین نے صبح قیامت تک باقی رکھا ہے. تو جب تک کہ اللہ کی یادیں باقی رہیں گی امام حسین کی قربانی کی یاد باقی رہے گی. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں کبھی جو ہم بیٹھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی جملہ میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے
کہ ہم نہ روئے تو کون روئے گا، آپ نہ روئے تو کون روئے گا، یہ بھی خیال خام ہے۔ ہم اور آپ اگر نہیں روئیں گے تو کیا امام حسین پر رونا بند ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان نہیں روئے گا، زمین کے ذرات روئیں گے، پہاڑ و درخت روئیں گے، پانی میں رہنے والے جانور روئیں گے، جنگلات میں رہنے والے جانور روئیں گے۔ یہ تو ہمیں شرف ملا ہے، یہ بھی ان کی عطا ہے کہ ہم ان پر رو رہے ہیں، یہ بھی ان کی عطا ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ان کی محبت پاک ہمارے جیسے انسانوں کے دل میں آئی اور ہم ان کی یاد میں بکا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے سارا کنٹرول پاور انہی کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ان کی محبت پہ کیا ہو جائے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جناب عیسیٰ جا رہے ہیں، ایک پہاڑی کے قریب گزرے، دیکھا ایک عابد زاہد بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ کب سے عبادت کر رہا ہے؟ 70 سال سے۔ یہ شوق عبادت ایک جگہ پر کس وجہ سے تجھے پیدا ہوا؟ کہ ایک تمنا ہے وہ پوری ہو جائے، بس ایک۔ کہ کیا تمنا رکھتا ہے؟ اس نے کہا آپ نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا میرے لیے کیجئے کہ اس کی تھوڑی سی محبت میرے دل میں آ جائے، اللہ کی محبت۔ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، تھوڑی محبت کا تقاضا ہے کہ ایسی محبت آئے کہ جس سے مجھے بھی محسوس ہو جائے کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ تھوڑے دن کے بعد جب گئے تو کیا دیکھا کہ جہاں میں وہ عبادت کر رہا تھا 2.5 جگہ ہے، زمین دھسی ہوئی ہے، اور زمین کے اندر وہ عابد کھڑا ہوا، منہ کھولے ہوئے، آنکھیں کھولے ہوئے، تکتکی باندھے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ پروردگار، کیا تو نے اپنی محبت اس کے قلب میں ڈال دی؟ کہا تمہاری سفارش تھی، مگر جتنی اس نے کہی تھی اتنی نہیں ڈالی ہے، جتنی اس نے مانگی تھی۔ اس نے پوری محبت مانگی بھی نہیں تھی، تھوڑی سی محبت۔ اس تھوڑی سی محبت کا بھی 70,000 ٹکڑوں میں سے اس کے ایک ٹکڑا ہم نے اس اپنی محبت کا اس کے دل میں ڈال دیا، تو دیکھو اس کا عالم کیا ہے کہ یہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اور یہ میری یاد میں دن و رات اس طرح سے کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح سے عزاداران امام، اگر امام آپ کی طرف سے غافل ہو جائیں تو روتے روتے آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے، اور ایک بار انسان محب حسین مجلس میں شریک ہو پائے گا، دوبارہ پھر وہ زندہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ کسی دوسری مجلس میں جائے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زائرین کے لیے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب قبر امام حسین کی زیارت کے لیے زائرین آتے تو امام علی مقام پشت پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور اگر ہاتھ نہ رکھے تو زائر کا کلیجہ پھٹ جائے یاد حسین سے۔ اور مجلسوں میں رمال سیدہ اور دعائے زہرا، یہ ہماری بقا کا سبب ہے کہ ہم امام حسین کی مصیبتوں کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ہم زندہ رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے خطیب گزرے ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے اور ابھی بہنوں میں شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی، اس یتیمہ کی کہ جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ عزیزان گرامی،
بعض علماء شہادت امام حسین نہیں پڑھتے تھے، وہ خالی اتنا اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ زمین ہل گئی اور آسمان سرخ ہو گیا اور وہ قیامت آ گئی کہ زلزلہ آ گیا، نہر فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا. کیونکہ بعض کا تصور یہ کہ شہادت کے بعد ممبر سے زندہ اترنا جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں. آپ نے سینکڑوں مجلسیں ام محترم خطیب اکبر سے سنی ہوں گی، لیکن کبھی وہ بھی شہادت امام حسین نہیں پڑھتے ہیں. وہ یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ یا تو میر انیس میر دبیر کے مرثیے کے اشعار پڑھ دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ حسین زمین پر تشریف لائے اور بھی قیامت ہو گئی، زلزلہ آ گیا، سیاہیاں چلنے لگی. کیونکہ اگر پوری نظر سے امام حسین کی قربانی کو کوئی سوچ لے تو کلیجہ شک ہو جائے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے کہ حاصل مجلس یہی ہے. 1 گھنٹہ ہو چکا میری تقریر کو، لیکن اگر آپ کہیں کہ مجلس، تو میں سمجھتا ہوں اب مجلس شروع ہوئی ہے، اب مجلس شروع ہوئی ہے. اور آپ نے ابھی تک جس طرح سے بھی سنا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. لیکن اب جو ذکر ہونے جا رہا ہے اس میں ایک دکھیاری ماں بھی آتی ہے. اگر امام حسین صلوات والسلام کی مصیبتیں اور مصائب کا اثر یہ ہے کہ اگر انسان غور سے سن لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، تو آج جس کے پرسے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اس یتیمہ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اس کی یتیمی کا تصور آ جائے، بس عزیزان گرامی، ہمارے بعض علماء کے لیے ملتا ہے کہ ذکر جناب سکینہ سوچ لیا تو قلب پر اتنا اثر ہوا کہ بس وہ لمحات زندگی کے آخری لمحات تھے. ذرا تصور تو کیجئے، 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ 4 سال کی عمر تو وہ ہوتی ہے جس میں بچے کو گود میں لیا جاتا ہے. اور اگر بھرا گھر ہے جہاں چچا بھی ہیں پھوپھیاں بھی ہیں، تو ان گھروں میں تو یہ بچے کبھی زمین پر قدم بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. منتظمین سے میری ایک گزارش ہے کہ کیونکہ بی بی سکینہ کی مسائل ہونا ہے اور بی بی سکینہ اندھیرے قید خانے میں شہادت پائی، تو عزا خانے کے بھی چراغوں کو گل کر دیجئے، تاکہ اگر کوئی رونے میں شرما بھی رہا ہو تو وہ بی بی کو پرسا دے کے روئے اور اس کے بابا کو پرسا دے، واہ حسینہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزاداران امام، پرسا دیجئے حسین کو. میری بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت پرسا دیجئے بی بی سکینہ کی والدہ کو. کائنات میں مائیں بہت ملی، لیکن رباب کی جیسی دکھیاری اجڑی ماں نہیں. اللہ اکبر. ایک رات آئی جب یزید، خدا لعنتوں میں اس کے اوپر اضافہ کرے، طاہر دمشقی کی گود میں
اپنا سر رکھے لیٹا ہوا ہے کہ قید خانے سے رونے کی آواز آئی تو ملعون نے دریافت کرایا، اس لیے کہ آج کا رونا کچھ عجیب و غریب رونا تھا۔ آج زینب تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی بھیا شہادت امام حسین کے بعد جناب زینب روئی تو کئی مرتبہ، لیکن شہادت جناب سکینہ سے قبل جب حسین آئے ہیں بیٹی کے خواب میں، تو جیسا جناب زینب اس وقت روئی ویسا زینب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو میں نے پڑھا کہ ویسا زینب اس سے پہلے نہیں روئی۔ ہوا یہ تھا کہ آج بچی کو کچھ غنودگی سی آ گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ بابا آیا ہے، باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا میرے رخسار کے نیل دیکھو، اے بابا جو گوشوارے پہنائے تھے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ روتے رہیے روتے رہیے، حسین کی ماں کو پرسہ دیجئے، آج پوتی کا پرسہ لینے آئی ہیں، لیکن میں شہزادی سے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات کہوں گا، بی بی آپ کے بابا کے بعد بھی آپ سے یہ کہا گیا کہ جب دن میں روئیے یا رات میں روئیے، لیکن علی نے حجرہ بنوا دیا، آپ روتی نہیں، ارے یہ یتیمہ وہ ہے جو اپنے بابا پر رو نہ سکی۔ یہاں بھی ایک علی ہے، مگر یہاں کا علی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں۔ سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا، شکایتیں کی بچی نے، اور کہا بابا جانے کے بعد آئے نہیں بابا، اور خوابی میں کہا کہ بابا اب آ گئے ہو تو اب جانے نہیں دے گی سکینہ بابا، اور اگر چاہو گے تو بابا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ حسین نے یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا سکینہ اب گھبراؤ نہیں، اب میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے پردیسیوں، تم بھی اپنے وطن سے دور یہاں ہو، تم بھی کبھی خواب دیکھتے ہوگے، کبھی ماں باپ کو وطن میں خواب میں دیکھا تو ایک دم سے چونک کے آنکھ کھل جاتی ہے۔ بچی نے بھی جب اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو آنکھ کھل گئی، لیکن باپ نظر نہیں آیا تو کبھی ادھر دوڑی بابا، کبھی ادھر دوڑی بابا، پھوپھی زینب نے گود میں اٹھا لیا، اے سکینہ ارے رونے کا سبب کیا ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا۔ کہ بیٹی بھیا تو نہیں آئے؟ کہ نہیں پھوپھی اماں، میں نے ان سے شکایتیں کی ہیں، میں نے اپنے رخسار دکھائے اور بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ زینب سمجھ گئی، کربلا کا رخ کیا، اے بھیا ارے تم تو آن کے چلے گئے، اے بھیا اور سکینہ کو کیسے دلاسا دے، بچی ضد کر رہی ہے، اے میرے بابا اللہ اکبر۔ بابا
ہوتی اماں جب تک کہ بابا نہیں آئیں گے سکینہ خاموش نہیں ہوگی. زینب کیسے دلاسا دے؟ پورا قید خانہ رو رہا ہے، ہر بیوی رو رہی ہے. کربلا کے بعد یہ پہلی بار اس طرح کا گریہ ہے. حد یہ کہ یزید جیسے نجس انسان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ذرا دریافت کرو کیا ہو گیا. معلوم ہوا کہ بچی نے اپنے بابا کو دیکھا ہے. بس عزاداروں مجلس یہیں پر تمام ہو جائے گی. ابھی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ابھی ایک پرسے کی مجلس اور ہے، وہاں چلیے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزاداروں، ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو باپ کی چیزوں کو لوگ چھپا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ دیکھ کے تڑپ جائے. لیکن یہاں سامان تسکین میں ارے حسین کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں آ گیا. بچی نے شام غریبہ کا جلا ہوا کرتا پہلا دیا. اے بابا رخسار پر رخسار، اے بابا تمہاری رگے گردن کس نے کاٹی؟ اے بابا گھر اجڑ گیا. اے بابا چادر چھن گئی. اے بابا ماتم حسین. Ya Hussein.